اللهم صل صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان محترم، بات شروع کرنے سے پہلے اتنا عرض ضرور کروں میں آپ سب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو کہ اس پرفتن دور میں ہر جگہ ایک فتنے کی آندھی ہے اور اس آندھی کے بیچ میں ہم عشق حسین کا چراغ جلائے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ اپنے آس پاس ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ آج آپ کے پڑوس میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے دوست سرکل میں، آپ کے اپنوں کے اندر، اپنے پڑوسیوں، دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے اندر کتنی محبت اہل بیت باقی رہی ہے۔ یہ افسوس کا مقام نہیں تو کیا ہے کہ اس پورے شہر ڈیسا کے اندر اگر کسی نے محرم شریف میں عشق حسین کا چراغ جلایا ہے تو وہ خانقاہ شریف نے جلایا ہے۔ یہ ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے اور ہمارا آپ سے ایک رشتہ ہے۔ آپ کا میرا خونی رشتہ ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، مگر جب محبت علی کی بات آتی ہے، محبت اہل بیت کی بات آتی ہے، یا ذکر اہل بیت کی بات آتی ہے، یا ذکر علی کی بات آتی ہے، تو جس طرح سے میرے چہرے پر علی کو سن کر چمک آتی ہے، میری نظریں دیکھتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے تمہارے چہرے بھی علی کے ذکر سے چمکدار ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ہم علی کا ذکر سن کر کنفیوز نہیں ہوتے، علی کا ذکر سن کر، یہ حدیث سن کر پہلا سوال یہ نہیں کرتے کہ کہاں لکھا ہے۔ یہ غور کریے گا، یہ بات سمجھنے لائق بات کر رہا ہوں۔ آج دیکھ لیجئے، آپ کوئی حدیث بغیر حوالے کے پوسٹ کریے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، فوراً نیچے کمنٹ میں سبحان اللہ بعد میں ماشاء اللہ بعد میں، پہلے پوچھا جائے گا کہاں لکھا ہے۔ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم اگر علی کی محبت پر بات کروں تو پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے، اور عاشق کہتا ہے کتاب میں بعد میں لکھا ہے، دل میں پہلے لکھا ہے۔ ہے کہ جب اصحاب مقدسہ کی ہم فضیلت بیان کریں، نبی کے یاروں کے ترانے پڑھیں، تب یہ خوارج نواصب ہم سے یہ نہیں کہتے کہ آپ حوالہ بتائیے، مگر جہاں علی کی فضیلت بیان کریں، علی زادوں کی فضیلت بیان کریں، حضرت امام حسین کی شان بیان کریں، پوچھا جاتا ہے کہاں لکھا ہے، کدھر سے پڑھ رہے ہو، سنی کتاب ہے، شیعہ کتاب ہے، دیوبندی کتاب ہے، اہل حدیث کتاب ہے۔ میں نے کہا تمہارے مقدر میں کتابیں ٹٹولنا ہے، میرے مقدر میں علی کی غلامی لکھی نہیں ہے۔ ایک بات سنیے، یہاں پر میں آپ کو روکوں گا، آپ کہیں گے حضرت کیا بات کر رہے ہیں، آج آپ کتابوں کی حوالوں کی بات کر رہے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہم سنیوں کے پاس، توجہ رکھیے گا جملے پر، ہم سنیوں کے پاس کتابوں کی کمی نہیں جن میں رسول کے شہزادوں کی شان نہ لکھی ہو۔ ہم سنیوں کے پاس کتابوں کی کمی نہیں جس میں اہل بیت کا ذکر نہ لکھا ہو۔ اس لیے سننے سے پہلے یہ چیک کرنا کہ بولنے والے کے دل میں ابو بکر کا بغض ہے یا نہیں،
سن رہے ہو اس کے دل میں عمر کی نفرت ہے یا نہیں؟ جس کے دل میں جس کا بیان سن رہے ہو اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے یا نہیں؟ پھر یہ بھی چیک کرنا کہ جس کے ہفتہ وار اجتماعوں میں جا رہے ہیں اس کے دل میں علی کا بغض ہے یا نہیں؟ اس کے دل میں حسین کے سجدے کا بغض ہے یا نہیں؟ اس کے دل میں حسن کی خلافت کا بغض ہے یا نہیں؟ پھر ہم یہ بھی چیک کریں گے، وہ کہتا ہے کہ مقرر دیکھ کہ دل ابو بکر کی طرف ہے یا نہیں، میں کہتا ہوں بالکل چیک کروں گا کہ ابو بکر کا ہے یا نہیں، ساتھ میں یہ بھی چیک کروں گا کہ حیدر کا ہے یا نہیں۔ آج ہی مجھے ایک شخص نے بتایا کہ کچھ سنی نہیں کچھ ٹنی باتیں کر رہے تھے کہ یہ جھنڈے لگا دیے گئے، یہ سب کیوں کرا معلوم ہے، وہ آپس میں بات کر رہے تھے، اپنے والے ہیں کہیں بھی کان لگا لیتے۔ وہ بتا رہا تھا کہ حضرت وہ باتیں کر رہے تھے دونوں بیٹھ کر، ٹنی سنی نہیں، پہلے سے کہتے رہے، بات کر رہے تھے یہ جھنڈے کیوں لگوائے معلوم ہے، دوسرا کہتا نہیں، پہلے والا کہتا اس لیے لگائے کب اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کریں گے اور ایران بھیجیں گے 4-5 لاکھ روپے آ جائیں گے۔ میں نے کہا سن، ارے پاکستان کے جھنڈوں پہ بننے والوں سنو، تمہیں پاکستانی جھنڈا مبارک، مجھے حسین کی خیرات مبارک۔ لوگوں کے صدقے زکات فطروں پہ بننے والوں سنو، تمہیں لوگوں کا نائل مبارک، مجھے جمال حیدر کی خیرات مبارک۔ کس 4-5 لاکھ کی بات کر رہے ہیں، ایسے 4-5 لاکھ کئی میں حسین کے قدموں کی خاک پر لٹا دوں۔ اور تو کس عراق اور ایران کی بات کر رہا ہے، میرا تعلق مدینے سے ہے، مدینے سے ہوتے ہوئے نجف جاتا ہوں، نجف سے کربلا جاتا ہوں، اور عراق بھی میرا امام غوث اعظم رہتا ہے، اور ایران میں میرا امام علی رضا رہتا ہے۔ ارے تو اپنا پتہ بتا، پاکستانی چندہ تجھے مبارک، نجف کی کربلا کی خیرات مجھے مبارک۔ لوگوں کے میلوں پر اپنے ادارے چلانے والوں، لوگوں کی زکات ڈکار کھا کر ڈکار نہ لینے والوں، تمہیں کیا معلوم یہ پرچم حسین کی عظمت کیا ہے؟ ابھی 13-15 اگست کو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ گھر گھر جھنڈا، گھر گھر ترنگا، ہم بھی لگائیں گے۔ کیوں؟ ہمیں کسی باہر والی تنظیم سے واسطہ نہیں ہے، ہمیں اس ملک سے واسطہ ہے جس ملک کا بادشاہ غریب نواز ہے۔ اب جب 13, 14, 15 کو اپنی پارٹی کو خوش کرنے وہ جب جھنڈا لگائے گا تو میں کہوں گا کہ تجھے ملک کا جھنڈا تو یاد رہا، ہم اس کو سلام کرتے ہیں، کیا تجھے حسین کا جھنڈا یاد نہیں؟ خیر ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے تم سے، الحمدللہ ہمیں تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمیں کیا ہماری جوتیوں کو واسطہ نہیں ہے۔ علی کا ذکر کروں گا، علی کا ذکر کروں گا، ہر چوک پر۔ شعر سنیے گا، بات ختم کر رہا ہوں اور انہیں پیغام دے رہا ہوں کہ علی کا ذکر کروں گا، ہر چوک پر رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی نوک پر۔ ہر چوک پر رہ گیا تیرا یزید میری جوتے کی نوک پر۔ ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے تم سے، نہ تمہاری فکر سے۔ جب تم نہیں ڈرتے تو میرے گھر کا بچہ نہیں ڈرے گا۔ جب تم باطل ہو کر نہیں ڈرو گے تو ہم تو پھر بھی حق پر ہیں، اور اللہ کا فضل حق والوں کے ساتھ ہے۔
اور یہ تو حسین کی لعنت ہے. دیکھو ابھی کیا کیا ہوتا ہے. ابھی تو NIA لگی ہے, آگے آگے دیکھو کیا کیا پیچھے لگے گا. یہ تو حسین کے در کی پھٹکار ہے, اس سے بندہ چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا. اس لیے خانقاہ پر آنے والوں اپنے کردار کو بہتر بناؤ, اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ. لوگ تمہیں چلتا ہوا دیکھے تو یہ نہ کہے کہ یہ دیکھو آوارہ جا رہا ہے, لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں کہ حسین کا متوالا جا رہا ہے. لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں علی کا چاہنے والا جا رہا ہے, ارے دیکھو مصطفیٰ کریم کا غلام جا رہا ہے. اپنی پیشانیوں کو سجدوں میں رکھو, جو تمہارے امام کا فرمان ہے, جو تمہارے امام کا درس ہے. جس امام نے سجدے میں گردن کٹا دی, اس امام کا ماننے والا اگر سجدے کی حالت میں سر نہیں رکھتا, پیشانی کو اللہ کے روبرو نہیں جھکاتا, تو کہیں نہ کہیں عشق میں ابھی بھی کمی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم حسینی نہیں ہو, تم یزیدی ہو, فلاں. میں کیوں کہوں بھائی؟ میں نے کسی کے دل میں جھانک کے دیکھا؟ ہاں, کئی تقریر ہم سنتے ہیں کہ لوگ کہہ دیتے ہیں آسانی سے کہ تم یہ نہیں کرتے تم یزیدی ہو, تم یہ کرتے ہو تم یزیدی ہو. میں نے کہا اللہ کے بندے, تو نے کسی کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے کہ اس کے دل میں حسین بسا ہے یا یزید بسا ہے؟ میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں, میں نے تو بڑی بڑی داڑھی ٹوپی والوں کو دیکھا ہے جس کے لب پر تلاوت ہوتی ہے دل میں بغض ہوتا ہے. اس لیے کسی کو جج مت کرو, کسی کو جج مت کرو کہ یہ کون ہے. ارے اس کی رات کی تنہائی بتائے گی, اس کی جلوت و خلوت بتائے گی کہ وہ کون ہے. کیا پتا وہ رات کو حسین کی محبت میں تڑپتا ہو, کیا پتا رات کو مدینے کے تصور میں مچلتا ہو, کیا پتا نجف جانے کی حسرت دل میں تڑپا رہی ہو, کیا پتا کربلا کے بلاوے کے لیے وہ آرزوئیں لگا رہا ہو. تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے. اس لیے کسی کو جج مت کرو. آئیے استقبال کرتے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, فیضان غوث اعظم, فیضان